وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 16۔ آج کے درس کا موضوع توبہ کرنے والی کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ، سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی سے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، سو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان
انه عدو مضل مبین۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں 2 مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا کہ ایک تو ان کے اپنے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ بس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 16، لفظی ترجمہ قال رب، کہا اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، فاغفر لی، پس آپ مجھے معاف کر دیجئے، فغفر له، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی کا نادانستہ طور پہ ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مر گیا۔ انہوں نے مکہ مارا تھا، وہ کم بخت پتہ نہیں شراب کے نشے میں تھا یا کیا تھا، تو وہ مر گیا اس سے، فقضى علیہ، اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو بہرحال ایک عمل تو ہوا، تو انہوں نے اس کو شیطان کی طرف کر دیا، ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ آج کے سبق میں سامعین اکرام غلطی ہو جائے، غلطی وہ ہوتی ہے جو خطا سے ہوتی ہے، اور تو انہوں نے ان سے خطا ہو گئی، انہوں نے رب سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ غلطی کے بعد اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اور ٹھہرنا نہیں چاہیے اس پہ، اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی کا ازالہ جو بھی ہوتا ہے، کفارہ، روزہ مثال کے طور پہ آپ سے رہ گیا تو اس کا کفارہ آپ کو معلوم ہے، نماز قضا ہو گئی تو اس کی آپ قضا پڑھ لیجئے۔ تو غلطی اللہ تعالیٰ جو ہے انہ هو الغفور الرحیم، بس اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ میں عام طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، اور گناہ ہے، گناہوں کی عادت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کے صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ قال رب بما انعمت علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے مجھ پہ انعامات کیے ہیں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں نہیں بنوں گا فلن اکونا، نہیں بنوں گا میں ظہیراً مددگار مجرموں کا۔ بہرحال فاصبح فی المدینۃ، انہوں نے صبح کی شہر میں خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، فاذا الذی استنصرہ، اب دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ فاذا الذی، پس وہ شخص، استنصرہ، جس کی انہوں نے گزشتہ روز مدد کی تھی، بالامس، گزشتہ روز، یستصرخہ، وہ دوبارہ ایک آدمی سے دست و گریبان تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، انک لغوی مبین، تم تو واضح گمراہ ہو، فلما ارادہ، ہر وقت لڑتے رہتے ہو، یعنی اس اپنے مسلمان بھائی سے کہا۔ تو فلما ارادہ، اب وہ شخص جو ہے جو مسلمان تھا، اس نے
یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جملہ سنا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ پہ غصہ ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ غصہ تو اس پہ ہو رہے تھے، لیکن جب ان کو یعنی جھگڑا ختم کرانے کے لیے بڑھے اس ارادے سے کہ مصری کو، عام طور پہ وہ حکمران طبقہ ہوتا ہے، مصری کو کی بھی تعذیب کریں گے، فلما ارادہ، بس جب انہوں نے ارادہ کیا ان یبتشا بالذی ہوا عدو لہما، ان یبتشا کے ہاتھ ڈالیں بالذی اس شخص کو ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ قال یا موسیٰ، اب وہ مسلمان پکار اٹھا، اے موسیٰ اتریدو، یعنی غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ مجھے مارنے والے، اتریدو، اس نے کہا اتریدو، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تقتلنی، کہ تم مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ آپ نے گزشتہ روز اس ایک نفس کو قتل کیا تھا، ان تریدو، تم نہیں چاہتے، الا، مگر یہ، ان تکون جبارا فی الارض، کہ زمین میں ظالم بنو، وما تریدو، اور تم نہیں چاہتے اے موسیٰ، ان تکون من المصلحین، کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بہرحال یہ راز اس نے افشا کر دیا، اس وقت تو لوگ نہیں تھے، کسی نے نہیں دیکھا انہیں، اب اس نے راز افشا کر دیا اور اس نے بھی سن لیا، مصری نے بھی سن لیا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں تھا نا، اس نے یہ بول پڑا۔ بہرحال راز کھل گیا کہ گزشتہ روز کا قتل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو بہرحال دربار میں یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ نے مصری کو قتل کیا ہے، تو وہاں جو ہے ہلچل مچ گئی کہ بھئی یہ تو بنی اسرائیل کا وہ ہے، اس کا طرفدار ہے، تو ان کے مشورے ہونے لگے کہ اس کے ساتھ کیا کریں، ابھی تک تو ہم نے اس کو کھلا ہاتھ دے دیا تھا، اب کیا کریں اس کے ساتھ، قید کر دیں، قتل کریں۔ بہرحال وجاء رجل، آیا ایک آدمی، من اقصى المدینہ، دور شہر کے دور کنارے سے، اقصیٰ کہتے ہیں دور، مدینہ شہر، یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، وہ درباریوں میں سے کوئی تھا، مطلب کسی طبقے کا، کم وہ اس کا تھا لیکن تھا درباریوں میں، کیونکہ وہ مشورے اس نے سن لیے تھے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام، وہ خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، قال یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار، یأتمرون بک، وہ مشورہ کر رہے ہیں، یأتمرون بک، کہ مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، لیقتلوک، تاکہ تمہیں قتل کر دیں، فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اب وہ فخرج منہا خائفا، یعنی بھاگ جائیے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو آ کے پکڑ لیں، تو فخرجا، وہ نکلے، منہا، اس شہر سے، مصر سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یا ترقب، انتظار کرتے ہوئے، یعنی دیکھتے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا، اس وقت دعا کی، بھاگتے ہوئے دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو اللہ پہ بھروسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا رب جو ہے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی صحیح منزل پہ پہنچائے۔ ولما ورد ماء مدین، پہنچے، مدین پہنچ گئے، جہاں تقریباً جتنا بھی فاصلہ تھا 10 دنوں کا تھا، 12 دنوں کے بعد تھا، تو بہرحال پیدل سفر تھا۔ ولما ورد ماء مدین، جب آئے پانی، یعنی پانی کے مدین کے پانی کے کنویں کے پاس، ماء مدین، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ ہے، وہ گروہ کو پانی پلاتے ہوئے پایا، وجدہ
پایا علیہ اس کنویں پر امتن ایک گروہ من الناس لوگوں کا یسقونا پانی پلا رہے ہیں، ووجدہ اور پایا من دونہم ان سے علیحدہ امرأتان دو عورتیں تزودان وہ روکے ہوئے ہیں، یعنی اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس جب گئے تو پوچھا ان سے، قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے تمہارا، تم کیوں ایسے کھڑی بھی ہو؟ قالتا انہوں نے کہا دونوں نے، لا نسقی ہم نہیں پانی پلائیں گے، حتی یسدر الرعاء جب تک کہ یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، یعنی اپنے جانوروں کو جب تک جگہ خالی نہیں ہوتی، ابھی تو یہ پلا رہے ہیں، چرواہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ جب ہٹیں گے تو ہم جائیں گے، ابونا شیخ کبیر ہمارے والد جو ہیں بہت بوڑھے ہیں۔ فسقا لہم پس انہوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لے کے ان کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل پھر لوٹے سائے کی طرف، یعنی پانی پلا کے یہاں ایک نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ مخلوط مجالس جو ہیں وہ اسلام پسند نہیں کرتا، تو یہ ایک نیک شخص کی بیٹیاں تھیں اور انہوں نے مخلوط ہونا پسند نہیں کیا کہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہی یعنی ان کے ساتھ کام کریں، لیکن وہ انتظار کر رہی تھی، تو یہ ایک یہاں نقطہ ہے۔ تو بہرحال واقعہ ابھی جاری ہے۔ فسقا لہم، اچھا، ثم تولی الی الظل سائے کی طرف آئے، فقال کہا، بیٹھ گئے، نیا وطن تھا، نئی جگہ تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اب رب سے دعا کی کہ اے میرے رب جو نعمت لما انزلت الی، جو بھی نعمت آپ میرے لیے اتاریں، یعنی میں اس من خیر فقیر کوئی بھلائی میں اس کا محتاج ہوں۔ فقیر، لیکن فقیر کا یہاں معنی کیا ہے؟ فقیر ہم تو کہتے ہیں نا عام مانگنے والا، لیکن فقیر مطلب محتاج، یعنی یہ معنی جو ہے محتاج کا ہے۔ ہر محتاج جو ہے وہ مانگنے والا نہیں ہوتا، اللہ پہ اعتماد رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے تو اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، کوشش اپنی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رب سے اپنی مناجات کرتے ہیں۔ یہاں کسی سے انہوں نے نہ کھانا مانگا، نہ پانی مانگا، نہ رہنے کی جگہ مانگی، رب سے دعا کی، بے شک رب تو ہے وہ تو سنتا ہے۔ تو اب وہ جو دو لڑکیاں تھیں، فجاءتہ احداہما ان میں سے ایک آئی ان کے پاس، تمشی علی استحیاء شرم سے چلتی ہوئی، یعنی با شرم و حیا کا پردہ اوڑا ہوا تھا اس نے، اور آہستہ سے آ کے اس نے کہا، قالت کہا، ان ابی یدعوکا بے شک میرا رب میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک تاکہ وہ دیں آپ کو اجرا صلہ ما سقیت لنا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے ہمارے بکریوں کو۔ فلما جاءہ چلے گئے، جب گئے ان کے پاس، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، یہ وہ لفظ ہے قصص جس کے نام پہ صورت ہے، اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا اپنا۔ قال لا تخف انہوں نے کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین تم بچ آئے ہو ظالموں کی قوم سے، نجوتا تم نے نجات پا لی قوم ظالم سے۔ تو سامعین اکرام اب یہاں بس میں یہ اتنی وضاحت کر دوں کہ یہ شیخ کبیر کون تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یعنی کوئی خاص نام لیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بعض کہہ رہے ہیں کہ ان کے نائب تھے، بعض کہہ رہے ہیں کہ
تو یہ اختلافات ہیں کہ کون تھے. بہرحال جو بھی تھے ایک نیک شخص تھے. میں اب تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال له موسیٰ انک لغوی مبین. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لک من الناصحین. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. He said, My Lord, I have wronged myself, so forgive me. So he forgave him. He is the forgiver, the merciful. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
He said, My Lord, inasmuch as you have favored me, I will never be a supporter of the criminals. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. The next morning he went about in the city fearful and vigilant when the man who had sought his assistance the day before was shouting out to him. Moses said to him, You are clearly a troublemaker. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. As he was about to strike the one who was their enemy, he said, O Moses, do you intend to kill me as you killed someone yesterday? You only want to be a bully in the land, and do not want to be a peacemaker. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. And a man came from the farthest part of the city running. He said, O Moses, the authorities are considering killing you, so leave. I am giving you good advice. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. So he left, fearful and vigilant. He said, My Lord, deliver me from the wrongdoing people. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. As he headed towards Midian, he said, Perhaps my Lord will guide me to the right way. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. And when he arrived at the waters of Midian, he found there a crowd of people drawing water, and he noticed two women waiting on the side. He said, What is the matter with you? They said, We cannot draw water until the shepherds depart, and our father is a very فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. So he drew water for them, and then withdrew to the shade, and said, My Lord, I am in dire need of whatever good you might send down to me. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
Then one of the two women approached him, walking bashfully. She said, "My father is calling you to reward you for drawing water for us." And when he came to him and told him the story, he said, "Do not fear, you have escaped from the wrongdoing people." قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. One of the two women said, "Father, hire him. The best employee for you is the strong and trustworthy." قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. He said, "I want to marry you to one of these two daughters of mine, provided you work for me for 8 years. But if you complete 10, that is up to you. I do not intend to impose any hardship on you. You will find me, God willing, one of the righteous." قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. He said, "Let this be an agreement between you and me. Whichever of the two terms I fulfill, there shall be no reprisal against me, and God is witness over what we say." فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. When Moses had completed the term and departed with his family, he noticed a fire by the side of the mount. He said to his family, "Stay here, I have glimpsed a fire. Perhaps I can bring you some information from there, or an ember from the fire, that you may warm yourselves." فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. When he reached it, he was called from the right side of the valley, at the blessed spot, from the bush, "O Moses, it is I, God, the Lord of the worlds." सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।